الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی وسمعی وبصری واہلی ومالی من الماء البارد للعطشان اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرات۔ یا اللہ پاک، یا میرے مولا قدوس، یا رب العزت، یا اللہ ہم سب کی حالت زار پر رحمت عطا فرما۔ مولا تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہی دیتا ہے مولا، اور اپنے ہی در کا سوالی بنا کے رکھ۔ یا اللہ یہ جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں ہمیں خالص بنا، اخلاص عطا فرما، خالص بنا میرے رب العالمین، خالص بنا میرے مولا، رحمت عطا فرما۔ دل کو معصیت مادیت سے بالکل پاک اور صاف اور ستھرا کر دے بے رحم۔ جو بھی مجھے سن رہے ہیں مولا، ان سب کا دل بھی صاف ستھرا نکھرا سونا کر دے بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ لیں چلے، ہم نے پڑھا تھا، پیچھے ہم نے سنا تھا پچھلے اسباق میں انسان کا اپنے اصل وطن کی طرف لوٹنے کا بیان، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کاوش میں ایمانداری کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو نمک مرچ مسالوں کے بغیر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ جس طرح سے خالص دین ہمیں ملا، اسی طرح خالص دین آگے آپ کی طرف پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، پیچھے ہم نے چھوڑا تھا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اس کا یہ فرما بردار بندہ بن گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا دوسرا درجہ جو تھا انسان کا درجہ عام تو ہم نے ڈسکس کر لیا، اب درجہ خاص کی طرف چلتے ہیں۔ درجہ خاص کیا ہے؟ درجہ خاص روح کا درجہ ہے۔ درجہ خاص وہ جو نظر نہیں ہمیں آتا، ہمارا باطن نظر نہیں آتا، بلکہ خود اپنے آپ کو بھی نظر نہیں آتا۔ ہماری روحانی کیفیت کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو نظر آتی ہے، زیادہ تر لوگوں کو اس یہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر بھی روحانیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ جس کو عطا کرے وہ تو سارے عالم یہاں بیٹھ کے دیکھتا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رب العزت جس کو عطا کرتا ہے وہ زمین پر بیٹھ کر عرش بالا تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ یہ اس کی عطا سے ہوتا ہے۔ بندے کی اپنی کوشش ہوتی ہے، لیکن عطا کرنا یا نہ کرنا رب کا کام ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، بلکہ آ گئے ہم اس کی درجہ خاص کی طرف، اور وہ کیا ہے درجہ خاص؟ وہ ہے اب عالم لاہوت میں قرب الہی کا جو نتیجہ ہے، یعنی عالم لاہوت میں پہنچنے کے لیے علم حقیقت کا، حقیقت کے علم کا، اور خالص توحید ہے۔ علم حقیقت کا علم، اور یہ جو علم ہے، یہ علم حقیقت جو ہے یہ خالص توحید ہے۔ اس میں نہ خالصیت کا وجود ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں خالصتاً کہا جاتا ہے، جس طرح میں اکثر اپنی محافل میں ایک نعرہ لگوایا کرتا ہوں۔ نعرہ جو نعرہ، وہ نعرہ کیا ہے؟ وہ 2-3 نعرے میں آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں اور اعلانیہ کہتا ہوں کہ ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، ہمارا مسبب الاسباب اللہ ہے، ہمارا رافع الدرجات اللہ ہے، ہمارا دافع البلیات اللہ ہے، ہماری مدد کرنے والی ذات اطہر اللہ ہے۔ اور اگر کوئی اور ہماری مدد کرتا ہے، یا اگر کوئی اور کوئی شخص مشکل کشائی کرتا ہے، یا اگر کوئی اور شخص
حاجت روائی کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے اذن سے، اللہ رب العزت کی اجازت سے، اللہ رب العزت کی عطا سے کرتا ہے، ورنہ کوئی بندہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کسی کی مدد کسی سے کروانا چاہتا ہے تو وہ اسباب اس طرح سے بنا دیتا ہے۔ خالص توحید کا جب تک نہ ہو تب تک علم حقیقت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ مقام اسے حیات دنیا ہی میں اس کی عادت کے سبب سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی علم حقیقت کے اوپر جو گامزن ہو جاتا ہے، جس کو علم حقیقت عطا کر دیا جاتا ہے، اس کو خالص توحید، اور یہ خالص توحید کے نام ہے، جس کو خالص توحید مل جاتی ہے، اس کو اسی عادت کے سبب سے اللہ رب العزت اس پر یہ کرم فرماتے ہیں کہ اس کا سونا، جس کو علم حقیقت حاصل ہو گیا، جس کو خالص توحید حاصل ہو گئی، یہ بات میری توجہ سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ میری بات یہ سنیے گا، میں نے 2-3 دفعہ توجہ کہا ہے، توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا، اور توجہ والی بات وہ یوں ہے کہ اس کا سونا جو علم حقیقت پر پہنچ گیا، اس کا سونا جو خالص توحید تک پہنچ گیا، اس کا سونا، جس کو ہم سونا کہتے ہیں، سلیپ جس کو کہتے ہیں، اس کا سونا اور جاگنا ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک حالت تو یہ ہوتی ہے، وہ بے شک وہ سویا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ سویا ہوا نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب جسم اس کا سوتا ہے تو اس کے دل کو فرصت ملتی ہے، اس کے دل کو فرصت مل جاتی ہے، اور وہ مکمل طور پر یا جزوی طور پر اپنے اصلی وطن لاہوت میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمان حق تعالی ہے کہ اللہ جانوں کو مارتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں مارتا ہے ان کی نیند کے وقت، پھر جس پر موت کا حکم صادر فرماتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسری جان کو جس کی موت مقدر نہیں فرمائی ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے لمبا وقت چاہیے، اتنا وقت یہاں ہے نہیں، لیکن اسی بات کو انشاءاللہ العزیز میں جو کہتا ہوں وہ کرتا جاتا ہوں، اسی بات کو کسی ایک ٹاپک پہ، صرف ایک ہی ٹاپک پہ اوپر میں اس کو سمجھا دوں گا، شاید وہ اس سے اگلے کلپ کے اندر میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں۔ میں 15-15 10-10 منٹ کے کلپ چھوڑ رہا ہوں اس سبق کو سب تک پہنچانے کے لیے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اس عالم کی نیند، جس عالم کا بھی ذکر ہو رہا ہے نا، یہ جو خالص توحید کی طرف آ گیا، جو علم حقیقت کے درجے پر پہنچ گیا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس عالم کی نیند، یعنی ایسا علم رکھنے والا، ایسا عالم، اس کی نیند یعنی اس کا جو سونا ہے وہ جاہل کی عبادت سے افضل ہے۔ جاہل کی عبادت کیا؟ کھڑا تو نماز میں ہے نا، جس کو خالص توحید ملتی ہے، وہ یہ جس کی نماز کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں، وہ اس نماز سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ اب بری ہونے کا مطلب یہ نہیں نماز چھوڑ دیتا، نہیں، اس کی کیفیت نماز بدل جاتی ہے۔ وہ کیا بدلتی ہے؟ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک عام بندہ جب عام نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ دیگر خیالات میں مگن ہوتا ہے، اس کو بھولی ہوئی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے اس بات کو معافی میں رکھا ہوا ہے، اس پہ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کو معافی میں نہ رکھتا تو بندہ یہاں سے بھی نہ گزرتا۔ لیکن کوشش بندے کی ہوتی ہے کہ میں اس کیفیت کو بھی عبور کر جاؤں اور اس کیفیت میں چلا جاؤں جہاں پر یہ خیالات بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یعنی بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور پوری دنیا کے خیالات اس کے دل کے اندر ہیں،
اس کی یہ جو عبادت، اس عبادت کو جہل کی عبادت کہا گیا، یعنی کہ اس کا مطلب کہ جس کی نماز میں خشوع اور خشوع نہیں ہے وہ جاہل ہے، اور اگر وہ جاہل سے نکلنا چاہتا ہے تو جو طریقے بتائے گئے ہیں ان طریقوں پر عمل کرے تاکہ اس کیفیت سے وہ باہر آئے اور اس کو خشوع اور خشوع حاصل ہو۔ خشوع اور خشوع بڑی کمال کی چیز ہے، بڑے ہی کمال کی چیز ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے خشوع اور خشوع کا ایک معنی دیتا ہوں، اسی کو اگر سمجھ لگ گئی تو مراقبہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اسی کی سمجھ لگ گئی تو القاء کی بھی سمجھ لگ جائے گی، اسی کی سمجھ لگ گئی تو ہمیں کشف کی بھی سمجھ لگ جائے گی، کشف کسبی کی سمجھ بھی لگ جائے گی۔ کشف کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، کشف کی بھی سمجھ بھی ہمیں یہاں پر لگ جائے گی۔ اب وہ مثال کیا ہے میری، دیکھیں نا بات یہاں پر رک رہی ہے صرف عالم کی نیند کے حوالے سے سمجھانے کے لیے۔ اب وہ کیا ہے، وہ کہ ایک ہم جب پڑھا کرتے تھے نا فزکس، جب پڑھتے تھے تب وہ ہمیں ایک مہذب عدسہ دیا گیا تھا وہ پریکٹیکل کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر میں آپ کو اس کا پریکٹیکل کا تو نہیں ذکر کرتا لیکن مہذب عدسے کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ ایک گول سا شیشہ ہوتا تھا، بچے بھی کھیلتے تھے، ہم چھوٹی عمر میں بھی ہمارے ہاتھ کو لگا ہوا تھا، بڑا بھائی کا شیشہ تھا، وہ پریکٹیکل وغیرہ کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر جب خود بھی پریکٹیکل کیے تو یہ جب اس شیشے کو ہم سورج کے سامنے رکھیں اور نیچے اس کو ایک نقطہ سا بنا دیں اس کی روشنی کا، تو وہ نقطہ جس کاغذ پر رکھتے وہ کاغذ جل جاتا۔ آج بھی تجربہ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ یہی حال ہے جب انسان کے دماغ کی حالت یکسوئی اور خشوع اور خشوع سے آگے نکل کے یکسوئی اس کی ایسی قائم ہو جائے کہ وہ ایک ہی نقطے پر پہنچ جائے، تو پھر وہ جتنا اس کے اندر دین کا اور علم توحید کا، علم حقیقت کا، علم طریقت کا، علم معرفت کا جو اس کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جب وہ سمندر کے عین سامنے اپنے برین کی اس قوت کو رکھتا ہے تو پھر وہ نگاہ جس پہ پڑتی ہے، میں اب یہاں میرے پاس لفظ نہیں ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی نگاہ میں جو وہ پھر آگے چل کے اس کا ذکر آئے گا کہ وہ نگاہ کیسی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی گفتار، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کی بات کرنا سب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس عالم کی نیند جہل کی عبادت سے افضل ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے نا تو پھر وہ جو عبادت جہل کی حالت میں ہو رہی ہے نا، پھر اس عبادت سے یہ اگر سو جاتا ہے تو اس کا سونا بھی افضل ہے، کیونکہ اب اس کا سونا اور جاگنا، اب یہ نہ جس کا نفس ہوتا ہے، اس کا جسم سوتا ہے لیکن دل جاگتا ہے، اس کا نفس ہوتا ہے، دل ذکر الہی میں محو ہو جاتا ہے، اس کا دل نور توحید سے زندہ ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ سویا ہوا بھی زندہ ہی ہوتا ہے، اور وہ جو جاہل ہے وہ سویا ہوا بھی مرا ہوا ہے، چلتا پھرتا بھی مرا ہی ہوا ہے، کیونکہ اس کا دل ابھی زندہ نہیں ہوا۔ جس کا دل زندہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے، لیکن اب زبان بند ہو جاتی ہے، اب آنکھ دیکھتی ہے، زبان پر وہ بات نہیں آتی ہے، جو زبان آنکھ سے دیکھتا ہے وہ زبان پر نہیں آتی ہے۔ اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوسرا پارٹ بھی لگتا ہے تیسرے مقام پر پہنچ جائے گا، تیسرا حصہ بھی کرنا پڑے گا اس کا۔ اچھا جی، اب ہم اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس کا دل نور توحید سے جب زندہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر بس سری زبان کے ساتھ حروف آواز کے بغیر اسماء توحید کا دائمی ذاکر بن جاتا ہے۔ اب اس کے ذکر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان اس کی حرکت نہ بھی کرے، ہونٹ اس کی حرکت نہ بھی کریں، وہ بات بھی کسی سے کر رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل، اس کا اندر، اس کا باطن ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ اس کی باتیں، اس کا کسی کو سمجھانا بھی اس کو ذکر الہی سے روکتا نہیں ہے، اندر اس کا ذکر چل رہا ہوتا ہے۔
یہ جب دائمی ذاکر بن جائے تو اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، جس کے حق تعالیٰ اس حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علم باطن میرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ علم باطن اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے میں اپنے بندوں کے دل میں محفوظ رکھتا ہوں، میرے علاوہ اس پر کوئی اور آگاہ نہیں ہے، یا جس کو وہ آگاہ کرے وہ آگاہ ہے یا وہ خود آگاہ ہے۔ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے کہ میں اپنے بندے کی اس کے گمان کے مطابق اس سے پیش آتا ہوں، میں اپنے بندے میں اس کے گمان کے مطابق میں اس سے پیش آتا ہوں جس وقت وہ میرے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، جس وقت وہ اللہ 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 اللہ۔ اب اس کی یہ اللہ نہ کرنے کی بھی کئی حالتیں ہیں، انشاءاللہ ذکر کے باب میں جب ہم جائیں گے تو آپ کو ذکر کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ بلکہ کچھ نہ کچھ نہیں، اس کو صحیح جو ذکر کے طریق ہیں وہ بتانے کی سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت خیر عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، جب وہ میرے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے۔ اب جب اکیلے بھی ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ مجمع میں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، ہم مجمع میں بھی کرتے ہیں، محفلیں ہم جو محفلیں کرتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کے لیے کرتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جب وہ اکیلے میں جب ذکر کرتا ہے، میں بندے کے اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ میرے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر خفی کرتا ہوں، آہستہ سے کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کسی جماعت میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں۔ ظاہر اللہ کی جو جماعت ہوگی وہ ہماری جماعت سے تو کروڑ درجہ بہتر ہوگی نا جی۔ تو اس سے مراد انسان کا اپنے وجود کے اندر علم تفکر ہے، اور اس کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، گھڑی بھر کا تفکر۔ گھڑی بھر کا تفکر کہتے ہیں کسی ایک نقطے پر، کسی ایک بات پر تمام خیالات سے پاک ہو کر اس میں غور و فکر کرنا، اس میں مشاہدہ کرنا۔ تو یہ گھڑی بھر کا تفکر جو ہے وہ سال کی عبادت سے افضل ہے، وہ سال کی عبادت سے افضل ہے۔ نیز پھر فرمایا گھڑی بھر کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، پھر فرمایا گھڑی بھر کا تفکر 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب یہ اس کے اندر کیا فروعات ہیں؟ یہ تفکر سال والا تفکر، 70 سال والا تفکر، 70,000 سال والا، یہ انشاءاللہ اور میں نے کوشش تو کی، لیکن یہ اس کے لیے مجھے ایک کلپ اور بنانا پڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب یہ اگلا کلپ آئے گا آپ کے پاس، اس میں اس کا ذکر ہوگا، اور اس کے اندر جو ایک بات رہ گئی ہے کوشش کروں گا تیسرے کلپ کے اندر، یہ جو ایک بات رہ گئی ہے جو میں نے کہا تھا اس کا اسپیشل کلپ بناؤں گا، وہ اسپیشل جو کلپ ہے وہ اسی تیسرے کلپ کے اندر، اس تیسرے درجہ سبق کے اندر انشاءاللہ پارٹ 3 میں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں دین کو سمجھنے کے لیے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یا سنا رہا ہوں، اس کو سمجھنا ضروری ہے سب مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جو مشقیں بزرگان دین نے نکالی ہیں آپ کے اندر سے، یکسانیت جو ہے، یکسوئی کو قائم رکھنے کے لیے، چاہے وہ ٹیلی پیتھی سے ملتی جلتی ہوں، چاہے وہ کسی بھی علم سے ملتی جلتی ہوں، چاہے مراقبے کی شکل میں ہوں، چاہے وہ سوچ و بچار کے مختلف جو طریقے ہیں ان کے متعلق ہوں، چاہے وہ القاء کے متعلق ہوں، چاہے وہ تہجد کے بعد ایک خاص ذکر کیا جاتا ہے، چاہے وہ اس ذکر کے متعلق ہوں، سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ذہن کی جو قوت ہے، جو یکسوئی والی قوت ہے، وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور اللہ اپنے رحم سے ہمیں حاصل فرما دے۔ جو دعا پہلے کی تھی وہی دعا اللہ سے عرض ہے کہ میرے مالک اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما لے، ہم سب کے حال پر رحم فرما لے، سننے والوں کو آپ
اے میرے اللہ جو مجھے سن رہا ہے وہ سننے والے کے اوپر اپنا خاص کرم فضل فرما، اسے ایمان کی روشنی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ